السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو، خرجو جو نکلتے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوفم ہزار تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو نکلتے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزار تھے موت کے ڈر سے، فقال تو فرمایا انہیں، لہم اللہ تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے، موتو کہ مر جاؤ، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر زندہ فرمایا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل بڑا مہربان ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلتے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزار تھے موت کے ڈر سے، اور فرمایا انہیں کہ تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جمہور کا یہ قول ہے کہ الوفن جمع ہے الفن کی، جس کا معنی ہزار ہے، یعنی وہ ہزار کی تعداد میں تھے، یعنی بعض علماء لغت سے یہ بھی منقول ہے کہ الوفن ایلافن یا الفن کی جمع ہے۔ اب معنی ہوگا کہ وہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے نکلیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس آیت سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کہیں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں کے لوگوں کو باغ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تندرست باغ نکلیں گے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ نیز اس باغدر میں ایسی خرابیاں پیدا ہوگی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اگر متعدی مرض ہے تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں، وہاں بیماری پھیل جائے۔ تو اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دین اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اسباب کو وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا سمجھنے لگیں گے۔ جس طرح اسلام کے بعضوں علاقوں سے بھاگنے سے منع فرمایا گیا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَمَن سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمْ عَلَيْهِ وَمَن كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يُخْرِجْ فَرَارٌ مِنْهَا۔ وقاتلو اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی اور کون ہے جو دے، یقرض اللہ اللہ کو قرض حسنا حسن، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ تو بڑھا دیتا ہے اسے، اسے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو بڑھا دیتا ہے، اضعافاً کثیراً اور اس کے لیے کئی گنا، واللہ اور اللہ، یقبض اور اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور رزق کو فراخ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس لیے کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ سبق خوب ذہن نشین کرانے کے بعد کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، کوئی اپنے ہیلہ سے موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں ہے جو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس نہ تھی اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی اور حمید ہے، ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے۔ یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔
اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہی نہ ہوگا۔ پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا کہ جہاد کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ رقم خرچ ہوگی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ قرض اگر بامعنی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہوگا کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو، اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہو تو پھر بھی حسن ہی مراد لیا جائے گا کہ اگر قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی خوشی دو۔ علم تارا کیا نہیں دیکھا الی الملائی تم نے اس گروہ کو من بنی اسرائیل سے، میم سے بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اذا جب قالوا کہا انہوں نے للنبی انہوں نے اپنے نبی سے، انہوں نے اپنے نبی سے، اذ قالوا للنبی لہم ابعث جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو لنا ہمارے لیے ملاقن ایک امیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر، نقاتلو تاکہ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ بعض لوگ جب قرآن پاک کی ان آیات سے ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمدار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین جن میں بیضائی بھی ہیں، انہوں نے اب اصلنا مالکن کا معنی کیا ہے۔ وقال اور کہا حل کیا عصیتم ان کتب علیکم القتال کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، اللہ تو تم تقاتلو تو تم جہاد نہ کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ قالو وہ کہنے لگے وما اور نہیں لنا ہمارے لیے اللہ کہ ہم نقاتلو کہ ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے فرزندوں سے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے۔ فلما مگر جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر جہاد، تولوا تو منہ پھیر لیا انہوں نے، الا مگر قلیلاً تھوڑوں نے، منہم ان میں سے، جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال اور کہا انہوں نے لہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد بے شک بعث مقرر فرما دیا ہے لہکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن امیر، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ قالوا بولے آنا کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، لہ الملک کہ اسے حکومت کا حق ہو، علینا ہم پر، ونحن اور ہم زیادہ احق اور ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک حکومت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں یعطا دی گئی ساعتا من المال اسے فراخی مال و دولت میں۔
قالا نبی نے فرمایا ان اللہ استفا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے علیکم اسے تمہارے مقابلے علیکم اسے وزادہم اور اسے تمہارے مقابلے میں وزادہم اور زیادہ دی ہے بس تواتن اسے کشادگی فی العلم علم والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی عطا کرتا ہے ملکہ اپنا ملک من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اس حکومت کا حق ہم پر حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے اور کہ انہیں دی گئی اسے فراخی مال اور دولت میں۔ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپاسلار مقرر فرما دیا تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسلاً چلی آتی ہے اور نہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آتی ہے، تو یہ نادار اور کلاش کب سردار قوم اور سپاہ سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ تو حضرت سمول علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ وہ معیار درست نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم اور شجاعت ہے اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا، اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ وقال اور کہا لہم انہیں نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیت نشانی ہے ملک ہی اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت ایک صندوق فیہ اس میں سکینتن اس میں تسلی کا سامان ہوگا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی مما اس میں تارا کا جو چھوڑی آل موسیٰ نے اولاد موسیٰ نے وآل ہارون اور اولاد ہارون نے تحملہ الملائکۃ اور اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے انا بے شک فی میں ذالک یہ آیات لکم یہ نشانی ہے تمہارے لیے ان کم تم مومنین اگر تم ایماندار ہو۔ اور کہا ان کے نبی نے انہیں کہ بادشاہ کی یہ نشانی ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے لیے رب کی طرف سے اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ بنی اسرائیل بلا کب آسانی سے اس ضد سے باز آنے والے تھے، فوراً مطالبہ کیا کہ اس کی دلیل پیش کیجیے کہ طالوت کا انتخاب واقعی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین اور طمانینت کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، وہ جو امالکہ نے تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب فرشتے اس صندوق کو اٹھاتے ہوئے آئے یا اس کو بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے پاس دے کر آئے
تو اب انہیں طالوت کے بادشاہ بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں ڈھارس بند گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہو گئی ہیں، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرک والا صندوق، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کے صفحے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، انہیں واپس مل گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال شریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی تھی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس موقع میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ جب